السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہاول نگر واقعے کو آج 4 دن گزر گئے ہیں۔ 10 اپریل کی رات کو بہاول نگر پولیس اسٹیشن میں بہاول نگر کی پولیس کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج 4 دن گزرنے کے باوجود پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی حکومت، جس صوبے کی پولیس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہاں کی حکومت مکمل طور پر خاموش ہے۔ کوئی ایک بیان، کوئی ایک سٹیٹمنٹ یا ایک رد عمل آپ کو پچھلے 4 دنوں میں پنجاب پولیس کی جانب سے اس واقعے پر نظر نہیں آئے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مریم نواز کی پنجاب حکومت کتنی با اختیار ہے، کتنے اپنے اداروں کو انصاف یا اداروں کو تحفظ دینے کے لیے متحرک ہے۔ بے شک پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل، کوئی بیان نہیں آیا، لیکن پس پردہ اس معاملے کو لے کر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بہاول نگر واقعے پر پولیس فورس کے اندر رد عمل بڑھتا جا رہا ہے، پولیس فورس کا رد عمل شدید ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو کچھ آئی جی پنجاب کی پولیس نے پنجاب میں عام شہریوں کے ساتھ ظلم کی داستانیں رقم کی، میں اس واقعے کو قدرت کا انتقام پنجاب پولیس کے خلاف کہتا ہوں۔ میں آئی جی پنجاب کے خلاف قدرت کا انتقام کہتا ہوں، جو کچھ پچھلے 1-1.5 سال میں عام لوگوں کے ساتھ اسی آئی جی کے کہنے پر پنجاب میں ہر گھر کے اندر ہوا۔ اب قدرت نے آئی جی صاحب سے انتقام لیا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس واقعے کی نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، گو کہ پہلے دن سے یعنی 10 اپریل کی رات کو جب یہ واقعہ ہوا تھا، تب سے لے کر اب تک بے شمار ویڈیوز، بے شمار انفارمیشن اس واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن ہر گزرتے پل کے ساتھ نئی انفارمیشن، نئی ویڈیوز آتی جا رہی ہیں۔ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے اپنے ہی آئی جی کے خلاف ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ آئی جی کے خلاف پہلا ایکشن ہونے جا رہا ہے، تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ شاید میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا ہوگا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی پولیس فورس کو ایک ریاستی ادارے کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس طریقے سے تشدد کیا گیا کہ بے شمار ویڈیو سوشل میڈیا پر آ گئیں۔ یعنی وہاں کے ایس ایچ او، محرر، اے ایس آئیز، یعنی تمام تر پولیس کے عملے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن 4 دن گزرنے کے باوجود پنجاب حکومت میں مکمل خاموشی ہے۔ وہ پنجاب حکومت جو ہر چھوٹے سے چھوٹے واقعے کے بعد لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتی ہے، یعنی عظمہ بخاری ہوں، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ ہوں، وہ تمام لوگ جن کا کام ہی مریم نواز کی حکومت کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جن کا کام مریم نواز کو ڈیفینڈ کرنا ہے، جھوٹا سچا بیانیہ گھڑنا ہے، پچھلے 4 دنوں میں کوئی ایک رد عمل آپ کو ان تمام لوگوں کی جانب سے نظر نہیں آیا ہوگا۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ مریم نواز کی حکومت کتنی طاقتور ہے، کتنا اپنے اداروں کو تحفظ یا انصاف دینے کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بے شک حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن رد عمل بڑھتا ضرور جا رہا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے بتایا تھا کہ پنجاب پولیس کے درجنوں ایسے اہلکار ہیں جو اپنے آئی جی کے خلاف اعلان بغاوت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا معاملہ اس ٹائم خراب ہوا تھا جب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ایک 6 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کی۔ ایک واقعہ ہوا 10 اپریل کو، 10 اپریل سے لے کر 13 اپریل تک تقریباً اس معاملے کو ٹھنڈا کر لیا گیا تھا۔ پنجاب پولیس کے اہلکار بھی ٹھنڈے ہو چکے تھے، پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے اپنے اوپر ہونے والے تشدد کو بھی ہضم کر لیا تھا، اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے نپٹایا جا رہا تھا۔ لیکن جس دن رات کو آئی جی پنجاب نے ایک 6 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور وہ ویڈیو پنجاب پولیس کی جانب سے جاری کی گئی، اس ویڈیو میں جس قسم کی گفتگو آئی جی نے کی، دراصل اس گفتگو کے بعد پنجاب پولیس کے اہلکار، نہ صرف اہلکار بلکہ پولیس فورس کے اندر جو ہائی اپس ہیں، آئی جی پنجاب کے بعد کی جو ہرارکی ہے، اس میں ایک تشویش کی لہر دوڑی کہ ہمارے آئی جی نے اس سارے معاملے میں ہمیں ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ 9 اپریل کو جو ریڈ بہاول نگر پولیس نے فوج کے جوانوں کے گھر کی، دراصل اس ریڈ میں پروٹوکول کو فالو نہیں کیا گیا، دراصل وہ ریڈ کرنا ناجائز تھا۔ اس ریڈ سے پہلے فوج کو اطلاع دینی چاہیے تھی، یعنی تمام تر ملبہ آئی جی نے
اپنے پولیس اہلکاروں پر ڈال دیا۔ اس کے بعد آئی جی پنجاب نے اپنی گفتگو میں بے شمار دفعہ یہ کہا کہ ہم نے آپ کو مراعات دی، ہم نے آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں، ہم نے آپ لوگوں کی پروموشنز کی، ہم نے آپ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے آپ کی بچیوں کی شادیاں کروائیں، لہٰذا اگر آپ کو مار پڑ گئی ہے، اگر آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اگر آپ کو حوالات میں بند کر کے برہنہ کیا گیا ہے، اگر آپ کو انجیکشن لگائے گئے ہیں، آپ کے ناخن کھینچے گئے ہیں، آپ پر ظلم کی داستانیں رقم ہوئی ہیں، تو آپ اس کو خوش اسلوبی سے برداشت کریں کیونکہ ہم نے آپ کی تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ تو آئی جی کا یہ جو ویڈیو پیغام تھا، اس نے پوری پولیس فورس کا مورال ڈاؤن کیا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس ٹائم پنجاب پولیس میں کس قسم کا رد عمل ہے اپنے آئی جی کے خلاف۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی جی کے خلاف قدرت کا انتقام ہے۔ اگر یہاں پر ریڈ کے پروٹوکولز کو فالو نہیں کیا گیا تو پچھلے ایک سال میں خاص طور پر 9 مئی کے بعد جو کچھ پنجاب میں عام لوگوں کے گھروں میں ہوا، کیا وہاں پر ریڈ کے پروٹوکولز کو فالو کیا گیا تھا؟ جس قسم کا تشدد آئی جی کے کہنے پر تحریک انصاف کے عام کارکنان کے خلاف ہوا، کیا وہاں پر ریڈ کے پروٹوکولز کو فالو کیا گیا تھا؟ تو یہ قدرت کا انتقام ہے، قدرت کا یہ نظام ہے کہ آپ جو کچھ کریں گے آپ کو اسی دنیا میں بھگتنا پڑے گا، اور یہ مکافات عمل ہے۔ اب اس سارے معاملے کو لے کر آئی جی پنجاب بہت برے طریقے سے پھنستے جا رہے ہیں۔ ویسے تو ان کا پلان تھا کہ یہ بطور آئی جی اگلے تقریباً 3-4 سال اسی عہدے پر برجمان رہیں گے، کیونکہ مریم نواز نے ان سے اور بھی کئی ناجائز کام کروانے ہیں۔ جس طریقے کے کام انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال میں پنجاب میں کیے، جس طرح سے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، زمان پارک پر درجنوں دفعہ چڑھائی کی، تحریک انصاف کے بے شمار کارکنوں پر تشدد کیا، ضلع شاہ کو شہید کیا، بے شمار کارکنان ایسے ہیں جو آج دن تک لاپتہ ہیں، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک ایسا واقعہ ہوا بہاول نگر میں جس نے آئی جی پنجاب کا پورا کیریئر زیرو کر دیا۔ میں ایسی نوکری کو بدقسمت نوکری تصور کرتا ہوں کہ آپ پچھلے 15-20 سال سے ایک ڈیوٹی کر رہے ہوں، 15-20 سال سے ایک فورس کا حصہ ہوں، بے شک آپ کا ماضی جیسا بھی رہا ہو، لیکن جب آپ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہو، قدرت ایک ایسا واقعہ آپ سے کروا دے کہ آپ کا پورا پچھلا کیریئر داغ و داغ ہو جائے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اب یہ واقعی ایسا ہے کہ آئی جی پنجاب کو ویسے تو اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ویسے تو ان کو کم از کم یہ بیان ضرور دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہوا اس میں پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے انفارمیشن کی بنیاد پر، کچھ معلومات کی بنیاد پر ایک گھر میں ریڈ کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریڈ کسی فوج کے جوان کے گھر میں ہو گیا۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ اگلے دن پورے تھانے کو یرغمال بنایا جائے، پورے تھانے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ کسی جگہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا، لیکن آئی جی پنجاب نے اپنی 6 منٹ کی گفتگو میں لمبی چھوڑی، اور لمبی چھوڑنے کے بعد پورا ملبہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں پر ڈال دیا۔ کسی ایک سیکنڈ میں بھی کسی ایک جگہ پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ فوج کے جوانوں نے کیا وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ بے شک ریڈ غلط تھا، پروٹوکول فالو نہیں ہوئے، بے شک پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی غلطی تھی، لیکن جو کچھ اس واقعے کے بعد ہوا، جس طرح سے اس واقعے کو ہینڈل کیا گیا، کیا آئی جی پنجاب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اس پر آئی جی نے کوئی بیان نہیں دیا۔ پچھلے 4 دنوں کے اندر اس واقعے کی بے شمار ویڈیو سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں، بے شمار پنجاب پولیس کے اہلکار اپنی وردیاں جلا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہرارکی ہے، جو ہائی اپس ہیں، ان کی جانب سے بہاول نگر اور دیگر جگہوں پر باقاعدہ پولیس اہلکاروں کو یہ ایک ہدایت نامہ بھیجا گیا کہ اگر کسی پولیس اہلکار کا کوئی سوشل میڈیا پر بیان، کوئی اس قسم کی حرکت کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں، وہ اپنی وردیوں کو جلا رہے ہیں، اس واقعے پر رد عمل دے رہے ہیں، ری ایکشن دے رہے ہیں، ایسا ہوا تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، یعنی ایک طرف تو ان کو مار پڑی، اوپر سے مار کھانے کے بعد اگر اس پر رد عمل دیں گے، اس کی مذمت کریں گے تو بھی آپ کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ پنجاب پولیس اتنی کمزور ہمیں ماضی میں کبھی نظر نہیں آئی، پنجاب پولیس اتنی بے بس ہمیں کبھی نظر نہیں آئی، اور سب سے بڑا قصور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ہے۔ یہ واقعہ تو ایک طرف، بے شک 2 ریاستی اداروں کے درمیان یہ معاملہ ہوا، اور دونوں ریاستی ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، وہ کوئی خدا نخواستہ کسی اور ملک کے ادارے نہیں ہیں، لیکن پنجاب پولیس کا مورال اس واقعے سے ڈاؤن ہوا، خاص طور پر آئی جی پنجاب کی گفتگو کے بعد جس قسم کا مورال پنجاب پولیس کا ڈاؤن ہوا، اس سے ہمیں نقصان ہوا، اس سے اور کسی کو نقصان نہیں ہوا، یہاں کے رہنے والوں کو، پنجاب کے شہریوں کو نقصان ہوا، کیونکہ اس ٹائم پنجاب پولیس کا ہر اہلکار یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے کبھی مار پڑ گئی، اگر مجھے کبھی کسی ریاستی ادارے نے اٹھا لیا تو میرا تو آئی جی میرے پیچھے آئے گا ہی نہیں،
مجھے تو پنجاب پولیس تحفظ دے ہی نہیں سکتی. مجھے تو صرف یہ سنایا جائے گا کہ ہم نے آپ کی تنخواہیں بڑھائی تھیں, ہم نے آپ کو مراعات دی تھیں, ویلفیئر کے ذریعے آپ کے بچوں کی شادی کروائی تھی, لہٰذا اب آپ مار کھاتے جائیں. پنجاب پولیس میں یہ جو رد عمل ہے بہاول نگر واقعے کو لے کر, یہ ہر گزرتے دن کے بعد بڑھتا جا رہا ہے. بے شک اس واقعے کو دبانے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے. آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ آیا, اس کے بعد ایک انکوائری کمیشن بھی بن چکا ہے جس میں پولیس فورس کے لوگ بھی ہیں, فوج کے ہیں, لیکن پاکستان میں انکوائری کمیشن کی رپورٹس کم ہی منظر عام پر آتی ہیں, یا ان رپورٹس کے اوپر کب کوئی کارروائی ہوتی ہے اور کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو اس ٹائم پنجاب پولیس کے ایک اہلکار اپنے آئی جی سے پوچھنا چاہتا ہے, لیکن آئی جی صاحب خاموش ہیں. اسی وجہ سے شہر اقتدار میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آئی جی پنجاب کے خلاف ایکشن لے کر اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ پنجاب پولیس کے اہلکار اب 10 اپریل کو ہونے والے واقعے کو بھول گئے ہیں. اب یہ جو 12 اپریل کو آئی جی پنجاب نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, یہ واقعہ 10 اپریل کے واقعے سے زیادہ بڑا ہے, زیادہ زخم دے رہا ہے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو. بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی اس پر بات کریں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.